بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج یہ ہمارا نص نمبر 51 ہے، 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے بیویاں حلال کر دی، ازواجک اللاتی جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، آتیت اجورہن ان کا مہر دے چکے ہیں، وما ملکت یمینک اور وہ عورتیں بھی حلال کی جو آپ کے مملوکہ ہے، مما افاء اللہ علیک ان اموال میں سے جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں سے دلوائے، وبنات عمک اور آپ کے چاچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور خالہ کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها وہ عورتیں حلال کی جو بغیر عوض کے، ان وہبت نفسها اپنی جان نبی کو بخش دے، للنبی ان وہبت نفسها للنبی کہ اپنی جان کو نبی کو بخش دے، ان اراد النبی ان یستنکحها اگر پیغمبر ان سے نکاح کرنا چاہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ آپ کے لیے مخصوص ہے نہ کہ مومنین کے لیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم ہم نے جان لیا جو کچھ ہم نے علیہم فی ازواجہم ان پر ان کی بیویوں، وما ملکت ایمانہم اور باندیوں کے بارے میں احکام مقرر کی، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کے مہر آتے تو اجورہن آپ دے چکے ہیں حلال کی ہے، اجور کا معنی مہر ہے کیونکہ مہر بضع کے بدلے میں ہے، آتے تو اجورہن کی جو قید ہے آتے تو اجورہن یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ یہ واقعی ہے کیونکہ آپ جلد ادا فرماتے تھے مہر وغیرہ۔ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ اجارہ سے نکاح اس لیے جائز ہے کیونکہ مہر کو اجور فرمایا، یعنی نکاح کی شرط تعبید ہے اور اجارے کی شرط جو ہے نا وہ تاقید ہے، تو دونوں میں منافات ہے، اور ایتاءہا کا معنی اعطاءہا عاجلا ان کو جلد ادا کرنا یا اس کو مقرر کرنا، اور عقد میں اس کا نام لینا ہے۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک اور وہ عورتیں جو بھی تمہارے مملوکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوائی ہے، مثلا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہو گئی، جویریہ ہے، ان دونوں کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ وبنات عمک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات اور آپ کے چاچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاتک اللاتی ہاجرن معک، ہاجرنا معک یعنی
خالہ کی بیٹیاں وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یعنی مع، یہاں پر دیکھو اللاتی ہاجرنا معک، معک کا لفظ یہاں مقارنت کے لیے نہیں بلکہ فقط وجود ہجرت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ اس ارشاد میں ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سلیمان۔ ام ہانی بنت ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا تو میں نے معذرت پیش کی، آپ نے میری معذرت قبول فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، بس آپ کے لیے یہ نکاح کرنا حلال نہ قرار دیا گیا کیونکہ میں نے ہجرت نہ کی تھی۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور اس مومنہ عورت کو جو بلا عوض اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، اور آپ کے لیے حلال کر دیا ہم نے اس عورت کو جو اپنے نفس کو آپ کے ہبہ کر دے اور یہ عورت مہر طلب نہ کرے اگر ایسا اتفاق ہو، اس لیے امرأتن مؤمنتن نکرہ لایا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ مستقبل کے حکم کو بیان کیے، حالانکہ کوئی عورت ہبہ والی آپ کے ہاں نہ تھی، یہ مستقبل کے طور پر یہ حکم ذکر کہ اگر کوئی مستقبل میں کوئی عورت اپنے آپ کو بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ کے سپر کر دے تو ایسی عورت بھی آپ کے لیے اللہ رب العزت نے حلال کیے، لیکن کوئی ایسی عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں نہیں تھی جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کر کے آپ کے عقد میں آئی ہو۔ اور ایک قول تو یہ بھی ہے لیکن یہ مرجو قول ہے، راجع قول یہ ہے کہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی کہ جنہوں نے اپنے ذات کو ہبہ کر کے اب بغیر عوض کے وسلم کے عقد میں رہی ہو، ایسی عورت کوئی نہیں تھی، لیکن بعض ایک مفسرین نے یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ ہبہ کرنے والی عورت آپ کے ہاں میمونہ بنت حارث یا زینب بنت خزیمہ یا ام شریک بنت جابر یا خولہ بنت حکیم تھی، لیکن یہ ضعیف قول ہے۔ ان اراد النبی ان يستنكحها، ان اراد النبی ان يستنكحها، اگر پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے اور اس کی طرف نکاح کی رغبت رکھتے ہو تو دیکھو یہاں پر یہ اس کا معنی ان اراد النبی ان يستنكحها، یعنی فرمایا یعنی احللناها لك ان وهبت لك نفسا وانت تريد ان تستنكحها او ارادته هي قبول الهبة وما به، یعنی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا اگر وہ اپنے آپ کو یعنی ہبہ کر دے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور آپ کا ارادہ ہی قبول ہے جس سے وہ نکاح ہبہ تکمیل پذیر ہوگا، تو گویا کہ اس میں دلیل یہ ہے کہ لفظ ہبہ سے نکاح جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے یعنی آپ کی امت احکام میں برابر ہے سوائے ان احکام کے جن کو دلیل آپ کے لیے خاص ثابت کر دی خالصتاً، تو یہ صرف خالص آپ کے لیے ہے خالصتاً، یعنی وہ عورت جو اپنے نفس کو بغیر کسی عوض بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے تو خالصتاً لک، یہ صرف آپ کے لیے من دون المؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ نہیں ہے، نہ کہ دوسرے مومنین کے لیے، دوسروں کے لیے مہر واجب ہے، خواہ اس وقت مذکور ہو یا اس کی نفی کر دی گئی ہو تو وہ کیا کریں گے، مہر ادا فرمائیں گے۔ قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، ہم کو وہ احکام معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں یعنی جو مہر ہم نے آپ کی امت پر ان کے زوجات کے سلسلے میں واجب کی ہے، جو ہم نے ان کی ازواج کے سلسلے میں حقوق و لازم کی ہے، وما ملکت ایمانہم، اور جو لونڈیاں کے بارے میں مقرر کی ہے ملکیت کے طور پر ان کو خرید لینے کے بنا پر، کیلا یکون علیک حرج، تو آپ کے اوپر اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کیلا یکون علیک حرج، تو کوئی تنگی نہیں ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، حرج کا معنی ہے تنگی۔ یہ آیات کا یعنی خالصۃ لک من دون المؤمنین سے متصل ہے، یہ کیا خالصۃ لک من دون سے متصل ہے، اور یہ جو ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جو لکیلا یکون علیکا یہ اس من دون خالصۃ لک من دون سے متصل ہے، اور بیچ میں یہ جو قد علمنا ما فرضنا علیہم یہ جو ہے یہ جملہ کیا ہے، جملہ معترضہ ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی
غفور ہے، یعنی غفور ہے، وہ اپنے بندوں پر وسعت فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات رہ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح میں 4 کی تحدید نہ ہونے کی کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 کی تحدید نہیں ہے؟ دیکھو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ جتنے عورتوں سے چاہے نکاح کریں، آپ کے لیے 4 میں انحصار نہیں تھا، کیونکہ نکاح میں تحدید کا مقصد عام طور پر پیش آنے والی احتمالات خرابی کا سدباب ہے، یعنی کسی معین اور واقعی خرابی کو ہٹانا پیش نظر نہیں ہے، یعنی چونکہ 4 سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ ان کے حق تلفی ہو، اس لیے تحدید کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ زیادہ بیویاں ہوں گی تو ضرور حق تلفی ہوگی، کچھ لوگ 4 سے زیادہ کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 باتیں ایسی تھی جو امت میں نہیں ہے۔ نمبر 1، ایک ایسی بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، کیونکہ آپ صاحب وحی تھے، بس آپ کے لیے احتمال و اندیشے پر حکم دائر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت الہی اور امتثال بمانا یعنی پیروی امر خداوندی میں مامون اور محفوظ تھے، کیونکہ آپ معصوم تھے، ازواج کے حق تلفی کا گناہ آپ سے صادر ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کو نکاح کے باب میں تحدید سے مستثنا کر رکھا گیا ہے۔ اور ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیزیں مقرر کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ عورتیں حلال ہیں۔ پھر آگے جا کے ایک قید بھی ہے، وہ قید کیا ہے؟ ایک قید بھی ذکر فرمایا، تو انشاءاللہ وہ آگے جا کے نیکسٹ درس میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے آگے باری مقرر کرنے کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ باری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واجب اور ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہت رعایت اور خیال رکھ اور عدل اور انصاف سے کام لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔